السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ صفحہ نمبر 3 پہلی آیت سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم سورہ البقرہ کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں استقامت کے ساتھ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ البقرہ یہ اس سورت کا نام ہے، اور اسی سورت کے اندر ہم پہلے ہی پارے کے اندر ایک واقعہ پڑھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ رب العزت کے حکم سے یہ حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرے۔ البقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے، اسی مناسبت سے اس کا نام البقرہ ہے۔ قرآن مجید کی کل 114 سورتوں میں سے 112 صورتیں ایسی ہیں کہ ان صورتوں کے اندر اس سورت کا نام مذکور ہے۔ جیسے ہم چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، سورہ ناس ہے، قل اعوذ برب الناس، فلق ہے، قل اعوذ برب الفلق، کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ 112 صورتیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر ان کا نام بھی مذکور ہے، ذکر ہے۔ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ ان کا نام ان صورتوں کے اندر نہیں ہے، اور ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ایک صورت تو ہم نے پڑھ لی ہے، سورہ الفاتحہ۔ اس صورت کے اندر فاتحہ کا لفظ نہیں ہے۔ ایک اور صورت ہے، سورۃ الاخلاص، قل ھو اللہ احد، اس کے اندر لفظ الاخلاص نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں ان صورتوں کے اندر اس صورت کا نام مذکور ہے۔ یہ صورت مدنی ہے۔ مدنی وہ صورتیں ہوتی ہیں جو مدینہ کے اندر نازل ہوئی۔ کتنی صورتیں ہیں مدنی، کسی کو یاد ہیں؟ پڑھا ہے ہم نے 86 مدنی ہیں یا مکی ہیں؟ مکی زیادہ ہیں، مدنی زیادہ ہیں؟ جی مدنی زیادہ ہیں، میرے خیال سے تو مکی زیادہ ہیں۔ مدنی صورتیں عموماً بڑی ہیں اور مکی صورتیں چھوٹی ہیں۔ بڑی ہیں اس لیے تعداد ان کی، اب یہ سورہ البقرہ دیکھیں، یہ 2.25 پاروں کی ہے، تو یہ بھی مدنی ہے۔ سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی، یہ مکی ہے، تو یہ 1 صفحے کی ہے۔ مدنی صورتیں 28 ہیں اور مکی صورتیں 86 ہیں، 86۔ 86 اور 28 آپ ملائیں گے تو کتنی ہو جائیں گی؟ 114۔ جی بقرہ کے ہاں یہ نزول کے اعتبار سے انہوں نے لکھی ہے۔ یہ آخری صورت ہے جو مدینہ کے اندر نازل ہوئی۔
اس کی کچھ آیتیں ہیں جیسے حرمت سود کی ہیں، یہ 10 ہجری کے قریب نازل ہوئی ہیں جا کے، تو اس لیے اس کو مدنی صورتوں میں آخری صورت سمجھا جاتا ہے سورہ البقرہ کو۔ تیسری چیز، سورہ البقرہ کی فضیلت کے اندر 2 احادیث ہیں اور دونوں ہی مسلم شریف کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ البقرہ جس گھر کے اندر پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ انسان کا دل و دماغ ہو یا انسان کا مکان ہو، جہاں رحمان نہیں رہتا وہاں پہ شیطان رہتا ہے، جہاں پہ رحمان ہو وہاں پہ شیطان آ ہی نہیں سکتا۔ شیطان وہاں آتا ہے جہاں پہ رحمان کا ذکر نہیں ہوتا، رحمان کا نام نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے 25ویں پارے کے اندر فرمایا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو رحمان کے ذکر سے رخ پھیر لیتا ہے، جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، پھر اس کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے۔ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ، اس پہ ایک شیطان کو مسلط کر دیا جاتا ہے، مقرر کر دیا جاتا ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، میں اپنے متعلق جانتا ہوں، آپ اپنے متعلق جانتے ہیں کہ ہمارے دل و دماغ کا اور ہمارے مکان کا جو حال ہے وہ رحمانی ہے یا شیطانی ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان نہیں ٹھہر سکتا۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں ہر دوسرے بندے کو نظر بد ہے، سایہ ہے، اسیب ہے، جادو ہے، کسی نے کر دیا ہے، کسی نے کروا دیا ہے، کسی کا نقصان ہو گیا ہے کروا دیا ہے، بچے کے نمبر کم آ گئے ہیں کروا دیا ہے، نظر کم ہو گئی ہے کروا دی ہے۔ یہ کرنا کرانا ہم نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے گھروں کو قبرستان بنا دیا ہے، تو قبرستانوں کے اندر پھر جن جنات ہوتے ہیں، اسیب سائے ہوتے ہیں، تو یہ جو رنگ جس کے اندر ہم رنگے گئے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو رحمان کا مسکن نہیں بنایا، شیطان کا مسکن بنا دیا ہے، اعاذنا اللہ منہ۔ دوسری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الزہراوین، 2 چمکنے والی جگمگانے والی صورتوں کی تلاوت کیا کرو، سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران، یہ دونوں اکٹھی صورتیں ہیں۔ 2 جگمگانے والی صورتوں کی تلاوت کیا کرو، البقرہ کی اور آل عمران کی۔ قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں سائبان کی شکل میں، بادل کی شکل میں یا پھر پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں سائے کیے ہوئے اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے اللہ رب العزت سے تکرار کریں گی، اصرار کریں گی، تکرار کریں گی اللہ رب العزت سے اپنے پڑھنے والے کی بخشش کا، اس کی مغفرت کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ البقرہ، اس کو پڑھنے والا برکتیں سمیٹتا ہے، سورہ البقرہ کو پڑھنا باعث برکت ہے، اور سورہ البقرہ کو چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ پڑھنا باعث برکت اور چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس سورت کا مقابلہ کوئی باطل قوت نہیں کر سکتی، باطل اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ تو مراد یہی ہے کہ کوئی شیطانی، جناتی، طاغوتی طاقتیں اس سورت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جیسے آپ نے سنا
کہ سورت کی تلاوت گھر سے شیطان کے بھاگنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ 2 حدیثیں۔ اس کے بعد چوتھی بات ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات کا معنی ہوتا ہے الگ الگ، علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں کے اندر۔ تو یہ 3 حرف ہیں۔ حرف جب جڑتے ہیں تو پھر ایک لفظ بنتا ہے، تو یہ 3 حرف ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ لا اقول الف حرف و لام حرف و میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہیں، بلکہ ہر الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ یہ 3 حرف ہیں، اور 3 حرفوں کی قراءت تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حرف کے بدلے اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ کسی کو پتہ، یاد ہے؟ پڑھا ہے ہم نے؟ اور آگے جائیں۔ جن سورتوں کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے ان کی تعداد ہے 29۔ اب اس کے اندر 1 حرفی، 2 حرفی، 3 حرفی، 4 حرفی، 5 حرفی۔ بعض صورتیں ہیں کہ جن کے شروع میں صرف 1 حرف آتا ہے مقطعات کا، وہ 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ہے صاد، یہ کس پارے کے اندر ہے؟ 23ویں پارے میں۔ دوسری صورت کہ جس کا آغاز 1 حرف سے ہوتا ہے، حرف مقطعات سے، جی، نون والقلم، 29ویں پارے کے اندر۔ اور ایک صورت رہ گئی ہے قاف، یہ کس پارے کے اندر ہے؟ 26ویں پارے کے اندر۔ 3 صورتیں، یہ اکاؤنٹ آپ نے کرنی ہے اپنے ذہن میں۔ 3 صورتیں کہ جن کی ابتدا 1 حرفی حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ آگے 9 صورتیں ہیں کہ جن کی ابتدا 2 حرفی حروف مقطعات سے ہوتی ہے، کہ جن کی ابتدا 2 حرفی حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ پہلی صورت ہے طٰہٰ، طٰہٰ، 2 حرف ہے نا، یہ کس پارے کے اندر ہے؟ 16ویں پارے کے اندر۔ دوسری صورت ہے طاسین، طاسین سے کون سی صورت شروع ہوتی ہے؟ الشعراء، یہ کس پارے کے اندر ہے؟ 19ویں پارے کے اندر۔ یہ ساری ڈبیٹ شاید ذہن میں نہ رہ سکے، یاد نہ ہو سکے، لیکن اس کو آپ کے سامنے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے اندر لگن پیدا ہو، ہمارے اندر یہ احساس جاگے کہ ہم نے کتنی غفلت برتی ہے میرے سمیت قرآن مجید سے۔ 2 صورتیں ہو گئیں، سورہ طٰہٰ، سورہ طاسین، سورہ شعراء، 19ویں پارے کے اندر۔ اس کے بعد اگلی صورت آپ بتائیں؟ نہیں، اس کے بعد، ہاں، یاسین، یاسین، کتنی ہو گئیں؟ 3۔ اس کے بعد آ جائیں 26ویں پارے کے اندر، ایک صورت ہے المؤمن، اس کی ابتدا ہوتی ہے حامیم سے۔ کتنی صورتیں ہو گئیں؟ 4۔ مومن کے بعد صورت ہے حامیم سجدہ، حامیم سجدہ، اس کی ابتدا بھی ہوتی ہے حامیم سے۔ کتنی ہو گئیں؟ 5۔ اس کے بعد 25ویں پارے میں آئے سورہ زخرف، اس کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ دخان ہے 25ویں پارے میں، اس کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ جاثیہ ہے 25ویں پارے میں، اس کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ احقاف ہے، یہ کس پارے کے اندر ہے؟
26वें पारे की पहली सूरत, जिसके अंदर हमने वो 40 साल वाली दुआ पढ़ी थी। तो सूरह अहकाफ की इब्तिदा भी हामीम से होती है। 9 मुकम्मल हो गई, 9 और 3 कितनी हो गई? 12। अब 13 सूरतें ऐसी हैं कि जिनकी इब्तिदा 3 हरफी हरूफ मुक़त्ताअत से होती है, जिनके इब्तिदा में 3 हरफी हरूफ मुक़त्ताअत हैं। पहली सूरत ये है अलिफ लाम मीम, ये 3 हरफ है ना, अल बक़रा। इसके बाद दूसरे नंबर पे है आले इमरान, इसकी इब्तिदा भी होती है अलिफ लाम मीम से। तीसरे नंबर पे है सूरह यूनुस, किस पारे में? 11वें पारे से इसकी इब्तिदा होती है। 3 हो गई, इसकी इब्तिदा होती है अलिफ लाम रा से। उसके बाद 11वें पारे ही के अंदर सूरह हूद है, हूद की इब्तिदा भी होती है अलिफ लाम रा से। 4 हो गई। 5वीं है सूरह यूसुफ, पारा नंबर 12 के अंदर, इसकी इब्तिदा भी होती है अलिफ लाम रा से। 6ठी है सूरह इब्राहीम, पारा नंबर 13 के अंदर, इसकी इब्तिदा भी होती है अलिफ लाम रा से। 7वीं है सूरह हिजर, पारा नंबर 13 से इसकी इब्तिदा होती है। इसके आगाज़ में भी है अलिफ लाम रा। उसके बाद आप आ जाएं सूरह हिजर के बाद आप आ जाएं 19वें पारे के अंदर। 19वें पारे में है सूरत अन्नमल, नमल की या अनकबूत, सूरह अनकबूत, इसकी इब्तिदा भी होती है अलिफ लाम मीम से। पारा नंबर 20 के अंदर है ये अनकबूत। उसके बाद 21वें पारे में सूरह रूम है, रूम की इब्तिदा भी अलिफ लाम मीम से होती है। उसके बाद 21वें पारे में सूरह लुक़मान है, इसकी इब्तिदा भी अलिफ लाम मीम से होती है। आज जुमे की नमाज, फजर की नमाज के अंदर जो हमने पढ़ी सूरह सजदा, इसकी इब्तिदा भी अलिफ लाम मीम से होती है। इसी तरह सूरह अल क़सस है 20वें पारे के अंदर, इसकी इब्तिदा भी अलिफ लाम मीम से होती है। 13 सूरतें ये हो गई। 4 सूरतें रह गई हैं। 2 सूरतें हैं जिनकी इब्तिदा के अंदर 4 हरफी हरूफ मुक़त्ताअत आते हैं। पहली सूरत है सूरह अल अराफ, 9वें पारे के अंदर, अलिफ लाम मीम साद, 4 हरफ हो गए। दूसरी सूरत है अर्राअद, 13वें पारे के अंदर, इसकी इब्तिदा होती है अलिफ लाम मीम रा। 2 सूरतें जिनकी इब्तिदा के अंदर 5 हरफी हरूफ मुक़त्ताअत हैं। पहली है सूरह मरियम, 16वें पारे के अंदर, काफ हा या आइन साद। और आखिरी सूरत जो 5 हरफी मुक़त्ताअत से शुरू होती है वो सूरत अशूरा है, 25वें पारे के अंदर, हा मीम आइन सीन काफ। 29 सूरतें हैं जिनके इब्तिदा के अंदर हरूफ मुक़त्ताअत आते हैं। अब हम ये समझ लें कि हरूफ मुक़त्ताअत क्या हैं, इनका माना क्या है, इनका मतलब क्या है, इनका मफ़हूम क्या है। हमने यहाँ आप देखें पढ़ा अलिफ लाम मीम, और इसके नीचे वैसे ही अलिफ लाम मीम लिख दिया गया है, इसका कोई माना नहीं लिखा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सही मुस्नद हदीस या रिवायत के अंदर इसका माना साबित नहीं है। बहुत सारे माना मुफस्सिरीन ने, मुतरजमीन ने लिखे हैं। एक माना किसी ने कहा है कि ये अलिफ लाम मीम जब इनको आप हरूफ मुक़त्ताअत को जोड़ें तो इससे अल्लाह के नाम बनते हैं, और दलील ये है कि अलिफ लाम और रा, ये भी है ना अलिफ लाम रा हरूफ मुक़त्ताअत, और उसके बाद हामीम और उसके बाद नून, ये 3 आप जोड़ेंगे तो इससे अर्रहमान बन जाएगा। तो किसी ने कहा है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम है, जैसे यासीन हम कहते हैं या तोहा कहते हैं। तो किसी ने कहा कि ये सूरत ही के नाम हैं, जैसे सूरह नून है, सूरह साद है, सूरह क़ाफ है। और किसी ने कहा कि ये कुरान मजीद के नाम हैं, जैसे कुरान मजीद का नाम अल किताब है, अल ज़िक्र है, अल मुबीन है, अल फुरक़ान है, तो ये कुरान के नाम हैं। बहुत सारी आरा हैं जो मुफस्सिरीन ने दी हैं
لیکن ان کا جو حقیقی معنی ہے وہ اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ واللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کی مراد بہتر جانتے ہیں۔ ایک معنی جو تھوڑا سمجھ کے اندر آنے والا ہے، جو اکثر مفسرین نے لکھا ہے، امام ابن تیمیہ کا بھی یہی موقف ہے، آپ جب پڑھیں نا وہ صورتیں کہ جن کی ابتدا مقطعات سے ہوتی ہے، اس کے بعد یا وحی کا ذکر ہوگا اگلی آیت میں یا قرآن مجید کا ذکر ہوگا، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب، تو کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن، صاد والقرآن ذی الذکر، قاف والقرآن المجید۔ تو زیادہ تر صورتیں جو ہیں جو مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، اس کی اگلی آیت کے اندر قرآن کا ذکر ہے یا وحی کا ذکر ہے۔ تو اس حوالے سے اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ حروف مقطعات ایک چیلنج ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی، جیسے ہم سورہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العزت جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات کو نازل کیا گیا ہے، اس سے یہ احساس پیدا کرنا مراد ہے کہ الف لام میم یا الف لام را یا ہا میم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات حروف تہجی ہیں نا، اور اس کا استعمال ہم بھی کرتے ہیں، اہل عرب بھی کرتے تھے۔ تو ان حروف کے ساتھ اللہ رب العزت اتنا بہترین اور اعلیٰ قسم کا کلام تخلیق کرتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اگر اس کتاب کے اندر تمہیں شک ہے تو یہ حروف مقطعات اور حروف تہجی تمہارے پاس بھی ہیں، تم اس کتاب جیسی کوئی کتاب یا اس کتاب جیسی کتاب کی صورت جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے کے آؤ۔ تو یہ چیلنج کے لیے ہیں کہ تمہارے پاس، یہ احساس پیدا کرنے کے لیے ہیں کہ تمہارے پاس بھی اس طرح کے حروف مقطعات ہیں، لیکن تم ایسا کلام تخلیق نہیں کر سکتے۔ کل کے سبق میں آپ پریشان نہ ہوئیے گا، یہ 4 جو آیتیں ہیں پہلی، ان پہ زیادہ وقت لگے گا ہمارا، اس کے بعد پھر ہم روٹین کے اندر آ جائیں گے، روزانہ کی 4 آیتیں، 5 6 10 آیتیں بھی ہم پڑھ لیں گے۔ تو یہ 4 آیتیں جو پہلے کی ہیں، یہ اس کا تعلق ہے اگلے ساری صورت کے ساتھ، بلکہ سارے قرآن مجید کے ساتھ۔ تو یہ اہم مضامین ہیں، ان پہ کوئی ایک ہفتہ 10 دن لگ جائیں گے، اس کے بعد ہم روٹین میں آ جائیں گے۔ تو کل ہم دوبارہ اسی کو پڑھ لیں گے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے اندر شک نہیں ہے۔ تو ہم یہ سمجھیں گے کہ کس طرح اس کتاب کے اندر شک نہیں ہے، یہ اللہ کا دعویٰ کس قدر سچا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔